نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمامی حضرات مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھائی ہمارے آ رہے ہیں پیچھے تو ان سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے کہ معمول ہے یہاں کا جو ہے ٹائم دیا جاتا ہے 5 منٹ سنتوں کے لیے۔ حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی جان ہو جس کے اندر جان ہے، جانور ہو چاہے انسان ہو، جاندار کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صرف غریب کو ہی نہیں مرنا ہے، امیر کو بھی جانا ہے۔ صرف علم والے کو ہی نہیں مرنا ہے، بغیر علم والے کو بھی جانا ہے۔ صرف مسلمان کو ہی نہیں، کافر کو بھی مرنا ہے۔ ہر مذاہب، ہر مسلک کے ماننے والے کو دنیا سے جانا ہے۔ یعنی اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں جان کی قید لگائی، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر صرف غریبوں کو موت آتی، امیروں کو موت نہیں آتی تو لوگ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سب کو جو ہے ایک برابر کا حصہ رکھا کہ اگر موت کسی غریب کو آئے گی تو موت امیر کو بھی آئے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب کی روح کوئی دوسرا فرشتہ قبض کرے اور امیر کی روح کوئی دوسرا فرشتہ قبض کرے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام غریب کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہی فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام امیر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ان کے لیے الگ کوئی اور بڑا فرشتہ ہے، نہیں، وہی ایک فرشتہ ہے، وہی ایک فرشتہ۔ اور ایک بات اور، وہی ایک فرشتہ ہے جو ہندوستان میں کوئی مرتا ہے تب بھی وہی فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، کہیں پر بھی کوئی انتقال ہوتا ہے، کس کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ فلاں انسان کی روح قبض کرو اسرائیل، تو فوراً وہ فرشتہ وہاں پہنچتا ہے، فوراً وہ فرشتہ وہیں پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرا فرشتہ آتا ہے، نہیں، فرشتہ ایک ہے، فرشتہ ایک ہے۔ اور اتنی جگہ پر لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے اندر انتقال کرتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، اللہ اکبر، تو وہی ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی بھید بھاؤ نہیں، کوئی ایک ہی فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے۔ لیکن ہم جو ہے اتنے نااہل ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے ہم کہ آخر ہم کو بھی جانا ہے دنیا سے۔ جنازے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں یوں ہی ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھنے کے بعد، میتیں اٹھتی ہوئی دیکھنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد، میتیں دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہ ہوگی، پھر کب ہوگی؟ اور اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے جب کوئی جنازہ جاتا تھا کہ آپ جائیے، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی آنے والے ہیں آپ کے پیچھے۔ لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم تو بس، ہمارا ماحول تو یہ بن چکا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے اگر اس میت میں چلے بھی جائیں تو قبرستان میں جا کے باتیں اور کرتے ہیں کہ جو انتقال ہوا ہے جن صاحب کا،
ان کے اتنے بچے ہیں، انہوں نے اتنی زمین چھوڑی ہے، ان کے حصے میں اتنی آنے والی ہے، فلاں بچے کے حصے میں اتنی آئے گی، 4 دکان ہے، ایک دکان آئے گی، 4 پلاٹ ہے، ایک پلاٹ آنے والا ہے، یعنی پھر بھی قبرستان میں کھڑے ہو کے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی جو ہے بڑی نااہلی کی بات ہے کہ کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، قبرستان میں کھڑے ہیں، میت کو دفن کرنے آئے، ذرا یہ تو سوچیں، یہ آج میت دفن ہونے آئی ہے، کانوں پہ لوگ ان کو اٹھا کر کے لے کے آئی میت کے لیے، اسی طرح سے لوگ ہم کو اٹھا کے لے کے آئیں گے یہاں پر، ہم بھی اسی گنتی میں شمار ہونے والے ہیں، مرحومین میں ہمارا بھی نام لکھا جانے والا ہے۔ مرنے والے کے انسان کی جو ہے 3 چیزیں فوراً بدل جاتی ہیں، نام سے پہلے اس کے مرحوم لگا دیا جاتا ہے، اور پھر نام سے پہلے تو مرحوم لگا دیا ہی جاتا ہے، اس کا کپڑا چینج فوراً کر دیا جاتا ہے، پھر اسے ایسا نہیں ہے کوئی زیادہ امیر انسان ہو تو اس کے لیے کوئی باہر بدیش سے کپڑا آئے بہترین، نہیں، وہی سفید کپڑا ہوتا ہے، جو غریب کے لیے ہوتا ہے وہی امیر کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس کا گھر بدل جاتا ہے، گھر بھی اس کا بدلتا ہے، گھر بھی وہی ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے، مٹی میں ہوتا ہے، وہیں جہاں امیر کا ہوتا ہے وہیں غریب کا ہوتا ہے، حضرات محترم جہاں پڑھے لکھے عالم کا ہوتا ہے وہیں جو ہے مٹی میں ہی کسی جاہل کا بھی ہوتا ہے، وہی ایک گھر ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں غور و فکر ہم نہیں کرتے، وہیں پہ جا کے میراث کی باتیں کرتے ہیں، تقسیم کی باتیں کرتے ہیں، مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے میت کے ساتھ جاتے تھے، جنازے کے ساتھ جاتے تھے قبرستان کے لیے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ زارو قطار آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، وہاں پر قبرستان میں جا کے خوب روتے تھے، لیکن اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ٹھٹے کرتے ہیں، ہنسی مستے مذاق کرتے ہیں، لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہے، اور لوگ میراث کی وہاں پر جا کے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں تو صرف قبر سے بہت ساری عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ قبرستان جانے کا حکم حضور نے زیادہ کیوں کیا؟ کہا کہ قبرستان جایا کرو، قبر کی زیارت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، تاکہ وہاں جانے کے بعد میں موت کی یاد جو ہے تازہ ہوتی ہے، اور پھر موت کی تیاری کی دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہاں کبھی گئے، کسی کا انتقال ہوا مہینے سال میں، تو وہ جو ہے پھر پہنچ گئے ہم وہیں پہ جا کر، وہ بھی ہم نے ٹائم یوں ہی گزار دیا۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے عابد لوگ وہاں پر جا کے آنسو بہاتے تھے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہیں، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو بچنے والا ہے، ہر انسان جانے والا، دنیا کو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جو دنیا سے نہیں جانے والا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے، کسی کو یہاں پر رہنا نہیں ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، تو جنازے کے آداب بھی بہت سارے ہیں، جنازے کے آداب بھی بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنا بھی بڑا گنہگار پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ اپنا سنی بھائی ہے تو اس کی برائی نہیں کرنا، اس میت کی برائی مت کرنا۔ لوگ دیکھو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اس میت کی، مرنے والے کی برائیاں نکالتے ہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا مر گیا، یہ جو یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، کچھ تو ایسے بھی اللہ اکبر یہ کہتے ہیں اگر اس ہاسپٹل میں نہیں لے جاتے، فلاں میں لے جاتے تو بچ جاتا وہ۔ ارے موت تھی تو بچتا کیسے وہ؟ یہی تو کمزوری ہے ہماری، ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ موت آئے گی تو آنی ہے، اگر جس وقت میں لکھی ہے اس وقت میں آنی ہے موت۔ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ لے گئے تو اللہ کا شکر ہے بچ گئے، وہ اللہ ہی ذہن میں باتیں ڈالتا ہے انسان کی۔ ماں باپ کی قدر کرنا، بڑھاپے میں ان کی دوا وغیرہ کرنا، یہ اچھی بات ہے، یہ صلہ رحمی ہے ماں باپ کے لیے، یہ بہت کام آئے گا، لیکن کم سے کم یہ بھی تو ایمان رکھو کہ بھئی ایسا کیوں کہ فلاں جگہ نہیں لے گئے، وہ لوگ کنجوسی کرتے رہے اور اپنے جس کو لیے مار دیا، یہ طرح طرح کی باتیں بکواسیں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، کسی کے لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور بہت سارے تو مردے کی برائیاں بیان کرتے، فلاں یہ برا تھا، فلاں یہ کرتا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ ارے وہ اگر ایمان والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، حضور کی امت میں، تو اس کی برائی کیوں کرتے ہیں ہم مرنے کے بعد؟ اس کی تو جو چند اچھائی ہیں وہ بیان کریں۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر اچھائیاں نہ ہو، کچھ، ہر انسان کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نئی برائیاں اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے
کہ جب تو کوئی تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی تم جو ہے برائیاں یاد مت کرو، اس کی اچھائیاں یاد کر کے ذکر کرو اس کا. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں پر لا کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ کون انسان کس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس میت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اچھائیاں تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اس کی نیکیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ اکبر اس کی وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس کے لیے لکھ لیتے ہیں. اور اگر وہ اچھا انسان ہوا اور ہم اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کے لیے، تو پھر ہم بھی گناہ میں داخل ہو گئے، ہم بھی گناہ میں داخل ہو گئے. اس کے لیے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں کس کے لیے. اس چیز کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. کسی میت کی، مرنے والی کی برائی نہیں کرنا چاہیے. جو اس کی اچھائیاں چند تھوڑی بہت، وہی اس کو بیان کرنا چاہیے. اور کبھی بھی کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنا چاہیے ہمیں، کہ اس کا گناہ جو ہے وہ نکل جائے، وہ دور ہو جائے. گنہگار نہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہر وقت. اللہ اکبر. ایک بصرہ کے اندر ایک بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا پاپی تھا، مجرم تھا، بہت بڑا گنہگار تھا. بستی والے، محلے والے اس کے گناہ سے بڑے پریشان تھے، بڑے عاجز آ چکے تھے. اس کا جب انتقال ہوا تو اس کی میت میں اس کو کاندھا دینے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بستی کا آیا ہی نہیں، کوئی بستی کا نہیں آیا. حالانکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے کا دور تھا، لوگ بڑے جو ہے اس چیز کا پرہیز کیا کرتے تھے. بہرحال تو بڑا پاپی گنہگار تھا، دن بھر شراب میں مست رہا کرتا تھا. کوئی اس کی میت میں نہیں آیا. جب نہیں آیا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ اب کیا جائے. اس نے 4 مزدور کیے، مزدوری میں جو ہے لیے بلائے، اور اس نے کہا کہ اس کو جو ہے دفن گاہ تک، یعنی قبرستان تک اس کو لے جانا ہے تمہارے لیے. میت تیار کی گئی. تیار کرنے کے بعد میں کسی نے نماز جنازہ اس کی نہ پڑھی. جب وہ لے گئے اس کے لیے، اللہ اکبر، جنازے گاہ کے لیے، وہاں پر وہ پہنچے، مزدور لے کر کے، اس کی بیوی بھی ساتھ میں گئی. وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑا عابد، عبادت گزار زاہد، جو پہاڑ کے اندر رہا کرتا تھا، وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد میں اللہ اکبر وہاں پر اس کے لیے انتظار کرتا ہوا پایا. پہاڑ میں رہتا تھا اور پورے علاقے میں مشہور تھا، بہت عبادت کرتا تھا، وہ مشہور تھا پورے علاقے کے اندر، اس کے چرچے تھے. جب لوگوں نے سنا کہ وہ پہاڑ سے عابد اترا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کی نماز جنازہ گنہگار کی پڑھانے کے لیے اترا ہے نماز جنازہ، اس سے پوچھا آپ کیوں آئے؟ کہا کہ اللہ، جو مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ ایک بندہ ہے ہمارا، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ بخشا ہوا ہے. وہ بندہ بخشا ہوا ہے، بڑا پاپی تھا، دن بھر شراب میں مست رہتا تھا. اللہ اکبر. تو آپ اس لیے میں نماز پڑھانے کے لیے اترا ہوں. جب بستی والوں کو، علاقے والوں کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا پاپی تھا، اس کی نماز جنازے کے لیے اتنا بڑا نیک عابد انسان پہاڑ سے اترا ہے اللہ کے حکم سے، وہ فوراً بستی والے، محلے والے اس پر دوڑ پڑے اور نماز جنازہ میں اس کے پیچھے شریک ہو گئے. کیونکہ وہ نیک کی طرف کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑا کیا کر رہا ہے، ہمارا بڑا کیا کر رہا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کو جو ہے سیدھی راہ اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے طریقے، ان کے تکلم، ان کے چال بول چال کے طریقے صحیح ہونا چاہیے، تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی روش پر چلے، ان کے طریقے پر چلے. اللہ اکبر. حضرات محترم، تو دیکھیں وہ عابد جو ہے، حضرات محترم، عبادت کرنے والا زاہد پہاڑ سے اترا، نماز کے لیے تیار، نماز پڑھائی اس نے، پیچھے پوری بستی نے، پورے محلے والوں نے، علاقے والوں نے نماز جنازہ پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر، اس زاہد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت گنہگار تھا. اس عورت سے پوچھا، اس کی بیوی سے، کہا کہ تمہارا شوہر بڑا بیمار جو ہے گنہگار تھا، بہت سخت پاپی تھا، آخر یہ کیا ہوا کہ وہ بخش دیا گیا؟ اس کی کون سی ایسی نیکی تھی؟ اللہ اکبر. تو اس کی بیوی نے کہا، جیسا کہ مشہور تو تھا ہی، پورے دن وہ شراب میں مست رہا کرتا تھا، لیکن اس کی 2-3 نیکیاں تھیں، 2-3 اس کی عادتیں تھیں. کہا وہ عادتیں کون سی تھی؟ عادتیں یہ تھیں کہ جب وہ شام کو شراب میں مست ہوتا تھا، شام کو شراب میں مست ہوتا تھا اور صبح کو گزارتا تھا، تو صبح کو وہ جو ہے وضو کرتا، غسل کرتا وغیرہ، اور صحیح دھلے کپڑے پہنتا اور فجر کی نماز میں حاضری دیتا تھا. صاف ستھرے کپڑے پہنتا اور پھر نہا دھو کر کے تمام صفائی ستھرائی کر کے نماز فجر میں حاضری دیا کرتا تھا. پھر گناہوں میں مست ہو جاتا تھا، پھر شراب میں لگ جاتا تھا. اللہ اکبر. شام ہوتی تھی تو پھر وہ جو ہے
شام کو جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو سونے کے ٹائم پہ شراب میں مست ہوتا تھا اور کہتا تھا اے پروردگار عالم، اے رب کریم مولا تعالیٰ، میرے خبیث جسم کو کون سے جہنم کے کونے میں ڈالے گا تو، کون سے جہنم کے کونے میں ڈالے گا تو، اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا کہتا وہ روتا روتا سو جاتا تھا۔ اور صبح کی تو آپ نے سن لی، صبح کون سی نیکی کرتا تھا، نماز فجر میں نہا دھو کر کے حاضر ہوتا تھا۔ اور تیسری اس کی عادت یہ تھی کہ اس کے گھر میں 12 مہینے کوئی نہ کوئی یتیم بچہ رہتا تھا اور اس کے ساتھ میں بڑی بھلائی کرتا تھا، بڑی نیکی کرتا، یتیم بچوں کو پالا پوسا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں یار یتیم بچوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، جس کے ماں باپ نہیں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے یوں ہی بیگانہ ہو جاتے ہیں، ان کے ہمیں کھانے پینے کا انتظام کریں، کس چیز کا بہرحال۔ اور پتہ چلا کہ رات کو سونے کے ٹائم پہ توبہ ہی کرنی چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے پروردگار عالم میں بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، تو یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے۔ بہرحال حضرات محترم، ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر، وہ جنازے میں شریک ہوتے تھے اور لوگ اگر ان کی برائیاں کرتے تھے میت کی تو وہ کہا کرتے تھے کہ گنہگار تھا تو کیا ہوا، ہم تو اس سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ اگر وہ مرا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ گنہگار تھا تو کیا ہم تو اس سے بھی زیادہ بڑے گنہگار ہیں۔ یاد رکھ، گنہگار کو دیکھ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، توبہ کر لینی چاہیے، کیا پتہ توبہ کا موقع ملا نہ ملا، کیا پتہ توبہ کا موقع ملا نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، اللہ رسول کا حکم مانو اور بڑوں کا، اپنے والدین کا حکم مانو، سیدھی روح پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ پروردگار عالم کہ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ ہے، جو ڈرانے کے لیے، رب کریم کی طرف بلانے کے لیے، حضور کی فرما برداری کرنے کے لیے جو آیتیں ہیں، ان کو بار بار پڑھا کرو، بار بار سنا کرو ان کے لیے، تاکہ ان سے عبرت حاصل ہو۔ لیکن آج کا نوجوان ہے، آج کے بچے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا حال خراب ہے بچوں کا کہ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ماں باپ بچوں کے اوپر، والدین کے اوپر ایک الگ سے بیان ہوگا تو اس کے تعلق سے آپ لوگ سماعت کریں گے، لیکن بچوں کو چاہیے کہ والدین کا حکم مانیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک رکھیں۔ ایک بات اور صرف ایک جملہ کہہ کر کے گزر جاؤں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے میرے فرما بردار رہیں، میرا حکم مانے۔ کون سا ایسا باپ ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہوں میرے بچے فرما بردار نہ ہو، ہر باپ یہ چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار رہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں، اللہ رسول کے فرما بردار۔ ہم نے اللہ رسول کا حکم کتنا مانا؟ آج کے نوجوان جو مست ہے نا موبائل کے اندر یا فحاشی کے اندر، تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے، اس میں کہیں ہے کمی ہماری۔ تو مولا تعالیٰ ہم تمامی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بالخصوص چھوٹے بچے اور نوجوان بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ پروردگار عالم موتوں کو، میتوں کو دیکھنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔